اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا؟ دیکھیں، اسلام میں عورت کی اصلاح کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی، تو سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ فعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو کہ تم اگر شوہر کی نافرمانی کرو گی تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شریف جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کرتی۔ تو جب یہ سمجھا دو گے تو لازمی بات ہے اگر وہ شرفاء میں سے ہوگی تو وہ آپ کی بات کو، وہ اپنے شوہر کی بات کو ماننا شروع کر دے گی۔ لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر دوسرا اس کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اب شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنا بستر جو ہے وہ اس سے الگ کر دے۔ تو جب یہ دوسرا حکم بھی آ جائے گا تو پھر بھی اگر وہ نہیں مانے گی تو پھر تیسری بات یہ بیان کر دی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اب اس کو مارو۔ لیکن یہ جو مارنے کا حکم ہے یہ یوں سمجھ لو کہ ان عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو شرفاء میں سے نہیں ہیں۔ لازمی بات ہے جو شرفاء میں سے ہوگی عورت تو وہ تو جب قرآن کریم کے ان حکم کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ اب ماننا شروع کر دے گی۔ لیکن جب نہیں وہ شرفاء میں سے تو فرمایا تیسرا حکم یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب پھر مارو۔ لیکن اس مارنے کے لیے بھی کئی شرائط رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ یہ مارنا جو ہے وہ چہرے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اعضائے مخصوصہ کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا نہ مارا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں، اور نہ ہی یہ مارنا جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے ہو، کیونکہ مقصود جو ہے وہ عورت کو تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ مقصود جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اصلاح کی خاطر یہ حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسی عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی، تو اب اس کو مارو۔ تو اس کے لیے بھی میں نے بیان فرما دیا کہ اس کے لیے بھی کوئی شرائط ہیں۔ اور یہ مارنا ویسے بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو نہیں مارا، ولا امرا، نہ ہی کسی عورت کو مارا ہے، ولا خادمہ، اور نہ ہی کسی غلام کو مارا ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، اور تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔